لیاقت علی خان صاحب کے دور کی طرف اگر آئیں تو دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ انتہائی دیانتدار تھے، قائد اعظم کے سب سے قریبی کانفیڈانٹ تھے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے کراچی میں اپنا حلقہ انتخاب بنانے کے لیے سب لوگوں کو وہاں بلا لیا. پھر انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت جو ہے اور وزیر اعظم کا عہدہ ایک ہی شخصیت میں کر دیا. تو آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں ہسٹری کے آئینے میں؟ بہت مختصر میں دو نکات عرض کیے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ مالی دیانت سیاسی مقام کو متعین نہیں کرتی. غلام محمد اور یحییٰ خان اور غلام اسحاق خان تینوں مالی طور پہ نہایت دیانتدار تھے. کیا وہ اس قوم کے لیے مناسب رہے؟ تو لیاقت علی خان کی وہ دیانت جس کی طرف لوگ اشارہ وہ میرے کام کی نہیں ہے. کراچی میں فسادات ہوئے ہیں 6 جنوری 1948 کو. سب معاملہ جو ہے وہ بیٹھ چکا تھا. پنجاب میں بھی امن ہو چکا تھا. ہمیں اس کو دارالخلافہ حکومت بنانا تھا اور وہاں کی ہندو آبادی کو نکالنا تھا. لیاقت علی خان صاحب نے اپنا حلقہ بنانے کے لیے سب کیا. یہ کیا گیا یہاں پہ پنجاب میں. کیا آبادی کا یہ تبادلہ یہ کسی معاہدے کے تحت ہو رہا تھا؟ یہ فسادات کا 4 مارچ 1947 کو شروع ہونا، یہ لیاقت علی خان صاحب کے پہ یہ الزام بہر صورت رہے گا. انہوں نے یہ پورا کیا. اور اس میں وہ صرف وہ نہیں تھے، اس میں وہ طالب صاحب، ہاشم رضا صاحب، بیوروکریسی. ایک شروع سے ہی ہمارے ہاں ایک کنسپریسی تھیوری، ایک سازشی کہانی رہی ہے کہ پاکستان کو دراصل مغربی طاقتوں نے، CIA نے، امریکہ نے، انہوں نے عدم استحکام کا شکار رکھا ہے. اس سے آپ کا کس حد تک اتفاق ہے اور کس حد تک اختلاف؟ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے سہیل بھائی کہ نیچرل الہی پاکستان کا ویسٹ ہی تھا. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے خلاف کسی نے اس طرح سے سازش کی ماضی میں، بلکہ ہمارے تو کام ہی آئے. مطلب بوٹوں کے فیتے تک ہمیں دیے گئے سیٹو اور سینٹو کے تحت. ہم نے جو ہے وہ ان معاہدوں کی روح سے جو ہے وہ بٹریل کیا ہے، انحراف کیا ہے، ڈیویٹ کیا ہے. کیا مغربی پاکستان کو 71 میں نہیں بچایا امریکیوں نے؟ کیا جو ہے وہ ہم نے جو اسلحہ ہمیں اس کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ کے ساتھ معاہدے کے تحت دیا گیا تھا کہ یہ کمیونسٹ انویژن کے خلاف ہے. اب تو سب جانتے ہیں نا آپریشن جبرالٹر. تو کس نے شروع کیا تھا وہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی. سازش ہم نے کی ہے اور اپنے خلاف کی. لیاقت علی خان کی شہادت کے بارے میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک کو تو کہتے ہیں جی امریکی سازش کے تحت مار دیا گیا، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے ایک جنونی تھا جس نے مار دیا. ایک جنونی تھا، 5 جنونی تھے. میں 5 کے نام لیتا ہوں. غلام محمد، مشتاق احمد گرمانی، سکندر مرزا، ایوب خان اور اکرام اللہ. اور میں ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ ان 5 میں سے ہر ایک کے حصے میں سازش میں کیا تھا. دے آر دا مرڈرز. لیاقت علی خان لیاقت علی کیسے؟ خان کس کا نام لیتے ہیں؟ میں ایویڈنس دوں. ایوب خان کا تو کلیئر ہے نا کہ سازش کرنے کے بعد ہمیشہ بھاگ کے کسی محفوظ جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا. وہ لندن بیٹھا ہی اس لیے تھا. سکندر مرزا نے آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ مینج کیا، وہ کرنے کے عادی تھے، پولیٹیکل ایجنٹ رہے تھے. وہ سید محمد جو ہے وہ افغان تھا، اس کو رکھا ہوا تھا ایبٹ آباد میں. اس کو پنڈی آنا، اس کا پہلی صف میں بیٹھنا، یہ سکندر مرزا کا کارنامہ ہے. اور غلام محمد آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے وہ گورنر جنرل بنتے ہیں. اور مشتاق گرمانی. کیا یہ ممکن ہے کہ وزیر اعظم پنڈی میں جلسہ کر رہے ہوں، 5 وفاقی وزیر پنڈی میں موجود ہوں اس دن، ان میں سے ایک بھی جلسہ گاہ میں نہ ہو، سٹیج پہ نہ ہو؟ سٹیج پہ جو ہے وہ مسعود صادق بیٹھا تھا، پنڈی مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ. لیاقت علی خان کو تنہا کر کے ان لوگوں نے مارا، کیونکہ لیاقت علی خان کے قتل سے اس ملک میں سیاسی عمل اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا اور غیر سیاسی اہلکار جو تھے وہ غالب آ گئے. لیاقت علی خان کی سازش ہوئی ہے اور اندر سے ہوئی ہے. پاکستان کے دائیں بازو کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ قرارداد مقاصد منظور ہونے کے بعد ہی پاکستان کی دستوری منزل طے ہوئی، اور اس میں میاں افتخار الدین جیسے کمیونسٹ نے بھی ووٹ دیا اور بہت سارے لبرلز نے بھی ووٹ دیا، اور اس کے بعد سے ہی پھر آئین کی راہ جو ہے وہ متعین ہوئی. ایک تو یہ کہ میاں افتخار الدین صاحب جو ہے وہ کہاں کے کمیونسٹ تھے، آپ کے علم میں ہے وہ کانگریسی تھے، اور ان کا بڑا
میری نظر میں وہ جاگیردار بھی تھے. اور یہ جو ٹوپیوں والی لڑائی حبیب اللہ روڈ پہ لڑی گئی، اس میں آپ جانتی ہیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح سے ہنگامہ آرائی کے بھی استاد تھے. وہ تقریر میں نے ان کی پڑھی ہے. سر ظفر اللہ کی تقریر بھی سنائے نا کبھی، پھر وہ بھی اس کے حق میں تھی. اور کون سا اس کے علاوہ کون لبرل تھا وہاں پہ جس نے حمایت کی ہو قرارداد مقاصد کی؟ اور اگر قرارداد مقاصد نے سب طے کر دیا تھا تو پھر 8ویں آئینی ترمیم کے وقت میاں طفیل کو یہ بارگین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ضیاء الحق سے کہ آپ قرارداد مقاصد کو سبسٹینٹیو پارٹ بنائیے اور ہم 8ویں ترمیم میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ مجھے تو یہ انٹرویو نہیں دینا تھا نا میاں طفیل نے، فاروق عادل کو دیا ہے اور انہوں نے کتاب میں اپنی چھاپا ہے. تو دائیں بازو جو ہے ان کے ساتھ بدقسمتی سے یہ ہمارے ہم وطن ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل دائیں اور بائیں بازو کے تعامل سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹیو طریقے سے چلتا ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہم پہ بالادستی حاصل کی جائے گی یا ہماری آواز ختم کر دی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمارا دستور بھی ہے 73 کا، سر یہ دائیں اور بائیں بازو کا سمجھوتا ہے. اس میں جو ہے وہ بائیں بازو کے بھی بہت سے نکات جو ہے وہ شامل ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دائیں بازو کی باتوں کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک دستور بنانا تھا. اور ہمارے ملک میں مجھے بطور ایک ڈیموکریٹ کہہ لیجیے بالکل تسلیم ہے کہ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں. ان کے پاس زیادہ آواز ہے، ان کے پاس زیادہ طاقت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا رائے دینے کا اور آواز دینے کا حق ساقط ہو گیا، لیپس نہیں کر گیا ہمارا حق، بھلے ایک ہی بندہ کیوں نہ رہ جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد سے پھر مذہبی انتہا پسندی کو فروغ ملا؟ ان کے نتیجے میں مذہبی انتہا پسندی کو، چونکہ پاکستان ایک اس طرح کی مخصوص اس کی نوعیت تھی، ورنہ جو اتھارٹیرینزم ہے، آمریت ہے، اس کو تو ہر ایڈیالوجیکل ریاست جو ہے وہ اتھارٹیرین کیوں ہوتی ہے، وہ یک جماعتی کیوں ہوتی ہے، وہاں پلورلزم کیوں نہیں ہوتا؟ تو ایڈیالوجی کا وقت میری نظر میں گزر چکا ہے. جمہوریت کا مطلب ہے بہت سے نظریات کے لوگ بیٹھ کے ون ون سچویشن پہ ارائیو کریں، پہنچیں اس تک. تو ایڈیالوجیکل سٹیٹ میں یہ ممکن ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ایڈیالوجیکل سٹیٹ ہے. اس کا دستور جو ہے وہ جمہوری ہے. ایڈیالوجیکل نظریاتی ریاست جمہوری نہیں ہوتی. اٹ کین بی سیکولر بٹ ڈیفینیٹلی جمہوریت جو ہے. آپ کے خیال میں پاکستان ایک نظریاتی ریاست نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے. سر ان کو غالباً ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایڈیالوجیکل ریاست میں جمہوریت نہیں ہوا کرتی. سیکولر ریاست میں ایڈیالوجی ہو سکتی ہے، ایڈیالوجیکل ریاست سیکولر ہو سکتی ہے، لیکن جمہوری نہیں ہو سکتی. لیاقت علی خان کے بعد گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین بنے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کمزور تھے. فرض کریں اگر ایک طاقتور بنگالی آ جاتا تو کیا احساس محرومی ختم ہونے کے امکانات تھے؟ سوال خواجہ ناظم الدین کی شخصی کمزوریوں کا نہیں ہے. سوال اس بات کا تھا کہ سیاسی فیصلہ سازی کا مرکز مغربی پاکستان تھا، اور ہم ان کو سیٹلائٹ سمجھتے تھے. کوئی اور بھی آ جاتا، سور وردی تو طاقتور تھے نا. تو لیاقت علی خان نے کیا کہا تھا ان کو پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے؟ میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا. ہم کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو آغاز تو اس کا لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کے طور پہ کیا تھا. خواجہ ناظم الدین، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خواجہ ناظم الدین کا کمزور ہونا نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ طاقت کا مرکزہ ہم نے مغربی پاکستان میں رکھا تھا، وہاں سے جو ہے وہ افتراق کی بنیاد رکھی گئی. پیرٹی کا اصول، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سور وردی نے تو خود قرارداد پیش کی، پیرٹی کو مانا اور بنگالیوں نے تسلیم کر لیا تھا. اگر اس پہ آپ سٹک کر جاتے تو معاملات چل پڑے تھے. ایک تو پیرٹی کا پرنسپل جو ہے وہ پاکستان کی فیڈریشن کی نفی تھا، چونکہ پیرٹی کے پرنسپل کے ساتھ ہی ون یونٹ بھی تھا. پیرٹی کا پرنسپل اس وقت بھی اس پاکستان کی جو انٹلیکچول طبقہ تھا، جو وہاں کا سیاسی شعور رکھنے والے لوگ تھے، انہیں قبول نہیں تھا. یہ آئین بنانے کے لیے ڈنڈا دکھا کے یہ پیرٹی کا پرنسپل اس میں لایا گیا تھا. پیرٹی کا پرنسپل جو ہے وہ جمہوریت کے بھی خلاف تھا اور ہماری وفاق کے بھی خلاف تھا. 1956 کا آئین تو اتفاق رائے سے بنا، اس میں کیا خامی تھی اور کیا خوبی تھی؟ سر خامی تو اس میں سب سے بڑی یہ تھی کہ جو ملک کا اصل حکمران تھا، جس نے 23 مارچ 1956 کو اس پہ دستخط کیے تھے، وہ اس کو ٹریش کہتا تھا. اسی نے جس نے اس کو نافذ کیا تھا اسی نے اس کو توڑا. سکندر مرزا. تو سکندر مرزا حکمران تھا، وہ اس کو ٹریش کہتا تھا. قدرت اللہ شہاب کی گواہی ہے. اور کیا وہ دو جو ہمارا ایسٹ اور ویسٹ پارٹ تھے ہمارے ملک کے،
انہیں اختیار رکھنے کی ضمانت دے سکا؟ نہیں دے سکا۔ سکندر مرزا اور ایوب خان کا کس بات پر اتحاد تھا اور یہ ٹوٹا کیوں؟ سکندر مرزا اور ایوب کا اتحاد ہوا کب؟ جنوری 51 میں، جب ایوب خان کو ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کا پہلا مقامی آرمی چیف بنایا گیا۔ یہ اتحاد تبھی قائم ہو گیا تھا، آپ ہی کا وہ شہر ہے نا سرگودا، وہاں کے ریلوے اسٹیشن پہ لیاقت علی خان کو جا کے اطلاع دی تھی نا پنجاب کے انتخابات سے 2 دن پہلے راولپنڈی سازش کی، سکندر مرزا اور ایوب بھی گئے تھے۔ سکندر مرزا اور ایوب ہی ملک چلا رہے تھے، زیادہ پریسائزلی جو ہے وہ 16 اکتوبر 1951 کے بعد سے، اور ان دونوں نے جب الٹیمیٹلی آئین توڑ دیا اور ملک پہ قبضہ کر لیا تو پھر سکندر مرزا irrelevant ہو گیا۔ سکندر مرزا کو ایوب خان نے نکالنا ہی تھا، چونکہ سکندر مرزا ان اینی کیس ٹروپس نہیں رکھتے تھے، جس کے پاس ٹروپس تھے اسے نکال دیا۔ 1958 پہ بالآخر مارشل لا لگ گیا پہلا ملک کا، اور 1956 کا آئین منسوخ ہو گیا۔ اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا نقصان پہنچا جمہوریت کو، ملک کو؟ پاکستان ٹائمز کے بڑے اچھے کارٹونسٹ تھے انور علی، ان کا ایک جملہ ہے کہ ہماری عمریں تو ہماری تو نسلیں اب اس کو ٹھیک کرنے میں لگیں گی، جو کچھ 7 اکتوبر 1958 کو ہوا تھا ہم آج تک اس کو بھگت رہے ہیں۔ وہ مارشل لا واپس نہیں گیا، پھر اس میں ہمارے لیڈروں نے، ہمارے کارکنوں نے، ہمارے سیاسی جو بچی کچی قوت تھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ایسی کہ وی کین بی ویری پراؤڈ آف دیٹ، لیکن کیا ہمارے ملک کے عوام جو ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا پائے؟ یہ نقصان ہے 7 اکتوبر 58 کا کہ ہمیں اس حالت کو پہنچایا۔ جو فاطمہ جناح اور ایوب خان کا مقابلہ تھا، لوگوں کی بڑی توقعات تھیں، دوسری طرف اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ جو الیکشن تھا اس کا کتنا ملک پر اثر پڑا؟ سر اس میں 2 زاویے بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں فاطمہ جناح کے صدارتی امیدوار بننے کو تحریک خلافت کہتا ہوں، جیسے تحریک خلافت کا کوئی بندقی انجام نہیں تھا، فاطمہ جناح الیکشن جیت بھی جاتی، کس پارٹی کی حکومت ہوتی اور کیسے چلتی، یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر 80,000 بندوں نے ہی ووٹ دینے تھے تو انہیرنٹلی اٹ واز اسکوڈ، اٹ واز ٹپڈ ان دی فیور آف ایوب خان۔ تو دھاندلی واندلی اتنی ہی تھی کہ لوگوں کو پیسے دیے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو ہر ترمیم کے لیے بھی دینا پڑتے ہیں۔ یہ ترمیم والا میں کوئی حالیہ اشارہ نہیں کر رہا، یہ 1962 سے چل رہا ہے، تو ترمیم کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، قانون سازی کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، تب ذرا صرف پیسے دیتے تھے، اب ذرا کچھ اور بھی کرنا پڑتا۔ تو ایک لوگ ہمیشہ ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جب بھی مارشل لا آئے ہیں ملک میں ترقی کی رفتار بڑھی ہے، ملک کے اندر خوشحالی آئی ہے، اور جب بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں ترقی کی رفتار سست ہوئی ہے۔ معاشی ترقی اگر ڈالروں کا نام ہے اور ہم غیر ملکی اسسٹنس کا گراف دیکھیں تو جی ہاں، مارشل لا میں ایک مفروضہ قائم ہوتا ہے معاشی ترقی کا، لیکن ایک حقیقت واضح ہوتی ہے قومی زوال کی، سیاسی افلاس کی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ وہ جو معاشی ترقی تھی کیا اس میں کوئی ڈیوریبلٹی تھی؟ کیا اس کی کوئی لیگیسی ہے؟ ہم پر آج بھی بیٹھے قائد اعظم کی خوبیاں اور کوئی اگر ممکنہ کمزوریاں اس پہ بات کر رہے ہیں، کیا ایوب خان نے کوئی لیگیسی چھوڑی؟ ضیاء الحق کی لیگیسی کتنے برس چلی؟ پرویز مشرف صاحب تو ابھی تک تھے نا، اب سے 15 سال پہلے تک کوئی لیگیسی اس کی؟ قومیں جو ہے وہ سیاسی وراثت سے آگے بڑھتی ہیں۔ تو وہ معاشی ترقی جو باہر سے ڈالر اور وہ بھی حادثوں میں یا سیٹوں سینٹوں والا رینٹیئر اسٹیٹ بنانے میں آئے ہوں، وہ معاشی ترقی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ معاشی ترقی کا مفروضہ ہوتا ہے اور حقیقت جو ہے وہ سیاسی اور سماجی زوال کی ہوتی ہے مارشل لا میں۔ وجاہ صاحب یہ فرمائیے کہ یحییٰ خان نے اقتدار منتقل کرنا تھا اسپیکر کو، انہوں نے کر دیا۔ ایوب خان ہے اقتدار منتقل کرنا تھا اسپیکر کو، انہوں نے کر دیا یحییٰ خان کو، اس سے کتنا فرق پڑا؟ سر میں آپ بڑے بھائی ہیں، میں تصحیح چاہوں گا، یحییٰ خان نے، ایوب خان نے منتقل نہیں کیا ہے، یحییٰ خان نے چھین لیا۔ اچھا، فروری 1968 میں ایک ہفتہ ملک کا صدر
یرغمالی رہے, اس کے اہل خانہ, کوئی وزیر, کوئی بیوروکریٹ اس سے مل نہ سکے. پہلا ہفتہ پورا 1968 کا. فرام دین آن اٹ واز جسٹ, جسے کہتے ہیں رسمی کارروائی تھی کہ یحییٰ خان جو ہے, وہ جو پستول شیر بہادر نے ناہید سکندر مرزا کو دکھایا تھا, وہ پستول دکھانے کی بھی نوبت نہیں آئی, کیونکہ بریگیڈیئر قاضی تھے جو ہوتی ہے نا جیگ برانچ, جج ایڈجوٹنٹ جنرل کہلاتا ہے, اس کے بریگیڈیئر قاضی تھے, اور جو صدر کا ایڈ ہے اس نے بتایا کہ بہت پہلے یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا ایوب خان صاحب کو, یحییٰ خان صاحب کا, اور یحییٰ خان صاحب نے چھینا اقتدار ایوب خان سے. اس پہ تو الطاف گوہر کی بھی گواہی موجود ہے نا. اگر ارشد سمیع خان کو کہے کہ کریڈیبل نہیں ہے, تو الطاف گوہر تو ان کے آلموسٹ فیملی ممبر تھے نا, ڈی فیکٹو پرائم منسٹر تھے ایوب خان کے, تو ان کی گواہی موجود ہے. ایوب خان نے اقتدار منتقل نہیں کیا, یحییٰ خان نے چھین لیا. ہمارا دایاں بازو بالخصوص جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ جناب مشرقی پاکستان میں بہت دھاندلی ہوئی. راؤ فرمان علی بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. بہت سے لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ وہ شفاف ترین الیکشن تھا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شفاف تو قطعاً نہیں تھا, پیسے تو دیے گئے. یہاں جنرل غلام عمر دے رہے تھے, انچارج تھے, جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے, اور وہاں این ایم رضوی دے رہے تھے ایسٹ پاکستان میں. تو شفاف تو بالکل نہیں تھا. جو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ دھاندلی بہت ہوئی تھی, وہ یہ بتایا کہ مغربی پاکستان میں کس نے دھاندلی کی تھی. جماعت اسلامی نے مغربی پاکستان میں 1970 میں یا اس کے بعد کے کسی بھی انتخاب میں, ود دی پاسبل ایکسیپشن آف ایم ایم اے 2002 والا, جس میں ان کو 60 کے آڈ سیٹس مل کے ملی تھی, اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے کیا پرفارمنس دے لی. تو 70 کا انتخاب جو ہے وہ دھاندلی زدہ تھا. پاکستان میں صرف ایک انتخاب تھا جس میں جو شفاف تھا, اور اس سے ایسا سبق سیکھا گیا کہ پھر کبھی شفاف انتخاب کی, اور وہ تھا مارچ 54 میں ایسٹ پاکستان کا, جس میں جگتو فرنٹ جیت گیا تھا. جیت گیا تھا. 309 میں سے 227 سیٹیں جیتا تھا. اس کے 70 والا انتخاب ڈیفینیٹ دھاندلی کی گئی تھی, لیکن ابھی دھاندلی کا فنڈ جو ہے وہ ذرا کچا تھا. اپرینٹس کام کر رہے تھے, پھر بعد میں زیادہ اچھے فنکار آئے. سانحہ مشرقی پاکستان کی اگر ذمہ داری فکس کرنی ہو تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ بنیادی ذمہ دار تو یحییٰ خان. فرد پہ اگر ہو, ادارے کے طور پہ فوج ذمہ دار, تسلیم نہیں کیا انتخابی فیصلہ. 300 میں سے اگر 162 سیٹیں جو جیتے ہیں انہیں اگر حکومت نہیں بنانے دی جائے گی تو وہ ناانصافی تو ہے. بھٹو صاحب نے مشرقی پاکستان میں ملٹری آپریشن پہ کبھی آواز اٹھائی, کوئی احتجاج کیا؟ بھٹو صاحب کو معلوم تھا کہ اس پاکستان کے ساتھ ہوتے ہوئے وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. بھٹو صاحب اس میں ذمہ دار جزوی طور پہ قرار پاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی ذمہ دار جو ہے وہ 13 سال کا ملٹری اقتدار تھا, جس میں اس پاکستان بالکل ڈس ایمپاور ہوا, اور یحییٰ خان صاحب جو صدر رہنا چاہتے تھے, جنگ ہار کے بھی صدر رہنا چاہتے تھے.